حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں صرف بشر ہوں اور عن قریب میرے پاس میرے رب کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے، تو میں اس کو لبیک کہوں گا، اور میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، بس تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لازم رکھو، اس سے وابستہ رہو۔ پھر آپ نے کتاب اللہ پر برانگیختہ کیا اور اس کی ترغیب دی۔ پھر آپ نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے احترام اور اکرام کے متعلق تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد دلاتا ہوں۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں اور سنن دارمی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو عیسیٰ ترمذی اپنی سند کے ساتھ حارث سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں گزرا، وہاں لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول تھے، بس میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس آیا، میں نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ نہیں دیکھتے لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ واقعہ ہی ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنو، میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، سنو عن قریب، حضور فرما رہے تھے، سنو عن قریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان فتنوں سے نکلنے کی کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین کی کتاب، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، یعنی گزشتہ امتوں کے احوال ہیں، تمہارے بعد کے لوگوں کی خبریں ہیں، یعنی علامات قیامت اور احوال قیامت ہیں، اور تمہارے درمیان ہونے والے امور کا فیصلہ، یعنی احکام شرعیہ ہے، اور وہ فصل ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فاصل ہے، اور اس میں سنجیدہ امور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، وہ الذکر الحکیم ہے، یعنی اس میں نصیحتیں اور حکمت کی باتیں ہیں، وہ صراط مستقیم ہے، وہ ایسا راستہ ہے جس کو باطل پرست ٹیڑھا نہیں کر سکتے، اور اس کو زبانوں پر چڑھانا دشوار نہیں ہے، اور علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، اور بار بار پڑھنے سے وہ پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور یہ وحی ہے کہ جنات نے اس کے سننے کے بعد توقف نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا، ہم نے بہت حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، جس نے اس قرآن سے کسی بات کی خبر دی اس کی تصدیق کی جائے گی، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا جائے گا، اور جس نے اس کے ساتھ عادلانہ فیصلہ کیا، اور جس نے اس کی طرف دعوت دی اس کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، پس جو اس میں داخل ہو گیا تو وہ امن سے رہے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور میرا ذکر کرنے نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اس کو میں سوال کرنے والوں کی بنسبت افضل عطا فرماؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
تلاوت قرآن میں ماہر ہو وہ معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو مرد قرآن پڑھتا ہو اور اس کو اس میں مشقت اور دشواری ہوتی ہو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس نیکی کا اجر 10 گنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھ اور درجات پر چڑھ، اور اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کر جس طرح دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تم قرآن مجید کی آخری آیت پڑھو گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جنت کے درجات قرآن مجید کی آیات کے برابر ہیں۔ جس نے تہائی قرآن پڑھا اس کو 3 درجات ملیں گے، اور جس نے نصف قرآن پڑھا اس کو نصف درجات ملیں گے۔ جس نے پورا قرآن پڑھا وہ اعلیٰ علیین میں ہوگا، یا صدیق کی منزل میں ہوگا، یا شہید کی منزل میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور روزہ اپنے صاحب کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ پس روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے